السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور پریویس لیسن کی ایکسرسائز جو آپ کو میں نے کروائی تھی، امید ہے آپ نے کمپلیٹ کر لی ہوگی۔ آج ہم تیسرا باب سٹارٹ کریں گے، باب صوم، اور یہ ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت۔ سیرت کہتے ہیں طرز عمل کو، جو آپ کی پوری زندگی تھی اور زندگی کا جو طرز عمل تھا، جس طرح سے آپ پیش آئے، کیا کچھ کیا آپ نے، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سیرت طیبہ کہلاتی ہے۔ اس میں آپ جو چیپٹرز پڑھیں گے یا جو موضوعات آپ کے لیے سامنے آئیں گے، وہ غزوہ خیبر سے آپ کا یہ باب شروع ہو رہا ہے اور وصال تک، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت تک کے جو حالات و واقعات ہیں وہ اس باب میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو آپ سے موضوع ڈسکس ہوگا وہ غزوہ خیبر ہے، یعنی وہ غزوہ، وہ جنگ جو خیبر کے مقام پر لڑی گئی اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے حالات اور واقعات کیا تھے؟ ویسے تو یہ ہسٹری بہت طویل اور تفصیل طلب ہے، لیکن پھر بھی آپ کے چیپٹرز میں آپ کے لحاظ سے جس حد تک مناسب ہے وہ آپ سے ڈسکس کیا جائے گا اس حوالے سے۔ تو اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں غزوہ خیبر کے بارے میں۔ خیبر مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ خیبر ایک مقام تھا جو مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر اور شمال کی جانب، نارتھ کی طرف یہ علاقہ تھا اور 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہود جب مدینے اور گرد و نواح سے نکلے تو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ جب مدینے میں انہوں نے میثاق مدینہ جو ہے وہ توڑا، اور خاص طور پہ کس وقت توڑا تھا؟ جب انہوں نے، یہودیوں نے قریش کے ساتھ مل کر، جو مکہ کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے کے اندر سے مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا، دھوکہ اس لیے کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے تو آپ نے تمام قبیلوں کو ملا کر ایک معاہدہ طے کیا تھا، اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس میں طے کیا تھا کہ جو بھی لوگ، چاہے وہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، جتنے بھی قبائل مدینے میں رہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن کر رہیں گے، آپس میں اتفاق سے رہیں گے اور ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے، یہودیوں نے اندرون طور پر سازش کی، اور جو قریش ہیں مکہ کے، ان کے ساتھ مل کر پلاننگ کی کہ آپ وہاں سے حملہ کرنے کے لیے آئیں تو ہم اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ تو یہ وہ دھوکہ تھا جس میں انہوں نے میثاق مدینہ میں جو میثاق کیا تھا، عہد کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ توڑ دیا تھا۔ تو اس عہد کو توڑنے کے بعد ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ یہاں سے بھی جو یہودی نکلے تھے اور جو ارد گرد کے یہودی تھے، وہ سارے جا کر اس خیبر میں، علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ علاقہ یہودیوں کا گڑھ بن گیا، یعنی کہ سارے کے سارے یہودی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے اور ان کا یہ ایک مخصوص علاقہ بن گیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر یہودی اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مسلسل مصروف رہنے لگے، کیونکہ اکٹھے ہو گئے تھے، سارے ایک جگہ پر آ گئے تھے، آپس میں اتحاد بنا لیا تھا، اور پھر یہاں بیٹھ کر یہ سازشیں کرتے تھے۔ کس کے خلاف؟ اسلام کو زیر کرنے کے لیے، اسلام دشمنی میں، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ یعنی قریش کا زور ٹوٹا، اور قریش کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اس جانب سے اطمینان حاصل ہوا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں اور بنو غطفان کی سرکوبی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ اب یہ دوسری سائڈ پر ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ جب 6 ہجری میں کفار کے ساتھ، کفار مکہ جو قریش قبیلہ تھا، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا تھا، صلح حدیبیہ۔ اور حدیبیہ کیا ہے؟ یہ ایک مقام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ جب 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ مکہ جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، تو وہ سب لوگ جو ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ اور وہاں سے قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے مکہ آ رہے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے
اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیا اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے راستہ روکنے کی کوشش کی. تو حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمان ٹھہرے اور وہاں سے قریش مکہ کے کچھ لوگ آئے اور ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، تو وہاں پر ایک معاہدہ طے ہوا مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان. اور کیونکہ وہ حدیبیہ کے مقام پر طے ہوا تھا، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس میں بہت ساری شرائط رکھی گئیں، کفار کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی. زیادہ تر شرائط جو ہیں وہ قریش مکہ کی طرف سے تھیں، جن میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں ادا کریں گے بلکہ اگلے سال آئیں گے عمرہ ادا کرنے، حج ادا کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی شخص فرار ہو کر مکہ آئے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اسی طرح کفار کی طرف سے اگر کوئی آئے گا تو مسلمان اسے واپس کریں گے. کئی طرح کی شرائط تھیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں بھی تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ طے کرنے کا حکم تھا، وہی تھی کہ اس صلح پہ اس جگہ پر معاہدہ کیا جائے. کیونکہ معاہدہ جو ہے ہمیشہ دو بڑی قوموں کے درمیان، بڑی پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی فتح تھی کہ قریش مکہ جو پہلے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، تو اب کم از کم ایک گروہ، ایک جماعت سمجھ کے ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے. تو اور اس کے ساتھ ایک شرط اور اس میں بہت امپورٹنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. آپس میں یہ 10 سال تک امن سے رہیں گے اور بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا اس صلح کو، کہ مسلمانوں کی واضح اور کھلی فتح. اور یہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہوا، اس لیے اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اب کیونکہ اس وقت صلح حدیبیہ ہو گیا تھا اور جو قریش تھے، جو بہت بڑا مخالف گروہ تھا، اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا کہ اب 10 سال تک تو وہ جنگ نہیں ہوگی، تو امن ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرف سوچنا شروع کیا کہ یہ جو یہودیوں کا گڑھ بن گیا ہے اور یہ یہودی یہاں سے بیٹھ کر جو سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ان میں خاص طور پر ایک قبیلہ ہے بنو غطفان، وہ بھی ان یہودیوں کے ساتھ، یہود خیبر کے ساتھ مل کر، دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سوچنا شروع کیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کی جو سازشیں ہیں ان کو روکا جائے. جنگ خندق کے وقت یہودی ہی تھے جنہوں نے دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر مدینہ پر چڑھائی کی تھی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میثاق مدینہ انہوں نے توڑا تھا مدینے میں رہتے ہوئے. اور وہ کس طرح توڑا تھا کہ جنگ خندق ہوئی تھی. یہ تیسری جنگ تھی جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اور احزاب جو ہے وہ جمع ہے حزب کی، گروہ. احزاب گروہ، اس میں یہ گروہوں کی شکل میں، یعنی مکہ سے کفار کا لشکر آ گیا تھا اور مدینے کے اندر سے یہاں سے یہ یہودیوں کے قبیلے جو تھے ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا تھا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے غزوہ خندق کے وقت، انہوں نے یہودیوں نے ان کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اور مسلمانوں پر چڑھائی کر دی تھی. اسی لیے ان کی سرکوبی ضروری تھی، ان کو ختم کرنا لازم تھا. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب اطمینان تھا کہ قریش کے ساتھ تو صلح ہو گئی ہے، اس چیز کی صلح کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو وہاں سے ایک اطمینان تھا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو یہودی اب سازشیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا. اس سے آگے کیا ہوا اور کس طریقے سے پلاننگ ہوئی وہ میں آپ کو نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. آپ نے یہاں تک اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.